हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, 3 जुलाई को 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर हमने आपसे बात करनी है। एक तो 3 जुलाई इतवार के रोज़ लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एक रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली को इस नाम पर मुनक्किद किया गया कि ये पाकिस्तान के अदारों की तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के लिए की जा रही है। अब बड़ा अच्छी बात है, इस्तेकाम पाकिस्तान के अदारे कि जिनसे हमारा वजूद जो है वो मुमकिन है और हम उन अदारों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। फ़ौज का अदारा, कोई भी अदारा पाकिस्तान का, पुलिस, फ़ौज, कोई भी ऐसा अदारा कि जिसके बारे में कोई मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और हम इस बात की हमायत करते हैं कि बहसीयत अदारा किसी भी तरह से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए किसी अदारे को। लेकिन जो लोग उन अदारों के कर्ता धर्ता हैं और जिनको आजकल पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चीफ न्यूट्रल के नाम से जानता है, और भी जो दूसरे इन अदारों के कर्ता धर्ता हैं, अगर वो पाकिस्तान की सानियत को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या कोई ऐसी वजूहात जो हैं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन अवाम के मुखालफत में हों, उनको हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन अगर किसी अदारे की बात की जाए तो हमारे लिए जो पाकिस्तान से बाहर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए इन अदारों की अजमत और हुर्मत सबसे अव्वलीन तरजीह है। और हमारे सामने भी अगर कभी कोई इन अदारों के बारे में बात करे तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी तो इस बात पर हमेशा तैयार रहते हैं कि पाकिस्तान के अदारों पर अगर कोई आंच आए या कोई उनके खिलाफ कोई दुश्मन का प्रोपेगेंडा किया जाए तो उसके खिलाफ सीना सफर हो जाए। लेकिन 3 जुलाई को जो एक रैली पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर की गई, वो भी इसी जो मकसद के लिए की गई कि पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसको रोका जाए। लेकिन असल में दरपर्दा कहानी क्या थी, आपको उस कहानी से आगाह करना है। आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसका जो मेन जो थीम है वो वही है कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर 3 जुलाई को यानी इतवार के रोज़ कल एक रैली मुनक्किद की गई और उसको किस तरीके से कैमोफ्लेज किया गया और लोगों को 70-80 के करीब लोग हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से ये झांसा देकर लाया गया कि ये रैली जो है वो पाकिस्तान के अदारों के हक में की जाए। लेकिन असल में कहानी ये थी कि ये रैली इमरान खान के ख़िलाफ़ की जा रही थी। और जब वहाँ पर मौजूद लोगों को ये पता चला कि इस रैली में मौजूद मुकर्रीन जो हैं, जो अपनी तकारीर कर रहे हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और नारे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदियों का जो यार है वो गद्दार है और ये इशारा इमरान खान की तरफ कर रहे हैं, तो वो लोग फट पड़े। उनमें से कई बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़र को खूब जो उसको ये भी सुना जा रहा है कि उसको पिटाई भी उसकी लगा दी। तो दूसरे ऑर्गेनाइज़र भी दुम दबाकर वहाँ से भाग पड़े और ये बुज़ुर्ग जो हैं इन्होंने इमरान खान के हक़ में और चीफ न्यूट्रल के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी। और ये लगा कि ये सारा खेल बिगड़ गया है और जो ये रैली है जिस मकसद के नाम पर ये कैमोफ्लेज करके दरपर्दा किसी और मकसद के लिए की जा रही थी, वो एजेंडा सबके सामने बेनकाब हो गया। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद कहानी सुनाऊँ, आप ये वीडियो देखिए जिसमें ये बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं ये फट पड़े और जनरल बाजवा के मुतालिक उन्होंने वो बातें की कि जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ओवरसीज़ कर सकता है। वीडियो बना मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा
وہ غلط کر رہے ہیں. اس وقت جو پاکستان کے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، پرائسز انکریز کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اپنے ملک کے لیے کچھ کرتے انہوں نے نہیں کیا. انڈیا کو تسلیم کرنے لگے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں. یہ مجھے کوئی صحیح بات نہیں لگ رہی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو حق اور باطل کی پہچان کرنی چاہیے. جب حق کی للکار آئے تو حق کا ساتھ دینا چاہیے. کہ اگر جرنلز کو سیدھا راستہ دکھایا جاتا شیخ مجیب کے زمانے میں، جب یہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، تو بنگلہ دیش نہیں بنتا. آج اگر وہی مسٹیک ہم نے دہرائی تو ہمارا ملک ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کے مزید ٹکڑے کر کے اسے مینیجیبل بنانا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ملٹری کہتی ہے کہ ہم انٹیلیجنس، اگر انٹیلیجنس ISI اتنی ہی کلیور ہوتی تو کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط کبھی بھی نہ ہوتے. یہ ان کی ناکامی ہے، ملٹری کی، انٹیلیجنس کی اور فوجیوں کی. ایک فرد واحد ہماری تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ہماری تقدیر کا فیصلہ ہماری عوام کرے گی. جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی. اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو کہاں سے بلوایا گیا، پھر ان کی خدمت میں وہ بریانی پیش کی گئی کہ جو بریانی پاکستان کے ایک ادارے نے، جس کے سامنے یہ ساری ریلی منعقد کی جا رہی تھی، ان کے کچھ لوگوں نے یہ مہیا کی تھی. اور اس کے فنڈز بھی جو مہیا کی تھے، اس میں ایک ایسا شخص جو پاکستانی اوورسیز کے نام پر ایک تنظیم بنا کر، جو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک تنظیم بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پاکستانی اوورسیز کے نام پر پاکستان ہائی کمیشن سے 2 نمبری یعنی ویزے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے نوازشات حاصل کرتا ہے، اور پھر ان کو استعمال کر کے ان کا ٹاؤٹ بنا ہوا ہے. اور یہ شخص میں نہیں جانتا، آپ کے سامنے رکھوں گا. الزامات لگانا ہماری عادت نہیں ہے، آپ ہی پہچانیے. آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے. اس کا نام پہلے نعیم عباسی تھا، لیکن آج کل جدید دور کے مطابق یہ ایک پیر بھی بن چکا ہے، اور اس نے اپنا نام نعیم نقش بندی رکھ لیا ہے. اب نقش بندی صاحب کا کام تو کسی مزار کی رکھوالی کرنا ہونا چاہیے، یا پھر کسی جگہ پر جا کر دین کی تبلیغ کرنا ہونا چاہیے. کام یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو حکم صادر فرمایا جاتا ہے، کسی نہ کسی ہوٹل میں انتظام کرتے ہیں، کسی دوست کے شادی حال کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر لندن کے معروف ریسٹورنٹ نواب ریسٹورنٹ میں ایسی دعوتیں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا خرچہ کون اٹھاتا ہے، اخراجات کون ادا کرتا ہے. کیونکہ بظاہر دیکھنے میں محمد نعیم نقش بندی صاحب نہ تو کسی نقش و نگار کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، نہ کوئی طبیب داغے کا کام کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی بظاہر دیکھنے میں کوئی ایسا کاروبار ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کا میرج ہال آرگنائز کرتے ہیں، اور اسی میرج ہال کی آڑ میں یہ سارے مقاصد اپنے ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں. اب ایک اور شخص ہے ان کے ساتھ، اس کا نام ہے باچا خان، صفدر باچا خان. اس کے بارے میں بھی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ شخص جو ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور سنا گیا ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک شخص سے پاکستانی ویزے اور پاسپورٹ کے لیے 500 سے زیادہ جو ہے وہ پاؤنڈ مانگے، اور یہ عام طور پہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کی ایک آڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ آڈیو پاکستان ہائی کمیشن کے بڑے اعلیٰ افسران تک بھی پہنچ چکی ہے. لیکن چونکہ یہ صفدر خان عرف باچا خان ان کے مخصوص مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اور کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. اب اس نے عمران خان کے خلاف یہاں پر ایک اچھی خاصی تقریر کر ڈالی، جبکہ یہ ایک چیریٹی آرگنائزیشن UK اسلامک مشن، جو کہ عام طور پر جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ سمجھا جاتا ہے لندن میں، برطانیہ میں، اور وہ چیریٹی کا کام کرتا ہے. اور وہ بہت ساری لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو چیریٹی دیتے ہیں. اور چیریٹی کمیشن کے قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا عہدیدار جو کسی چیریٹی آرگنائزیشن کا عہدیدار ہو، وہ کوئی سیاسی تقریر نہیں کر سکتا. دوسری طرف یہ شخص ایک پٹھانوں کی ایک تنظیم ہے یونائٹڈ پشتون اتحاد، اس کا بھی یہ عہدیدار ہے،
اور اس کا بھی جو ایجنڈا ہے اس پشتون اتحاد کا، یونائٹڈ پشتون اتحاد کا جو یعنی منشور ہے، اس میں بھی یہ شامل ہے کہ یہ پشتونوں کے مفادات کے لیے کام کرے گی، پاکستان کے لیے کام کرے گی، لیکن کوئی اس کا عہدیدار کسی ایک سیاسی جماعت کے موقف کی تائید نہیں کرے گا اور نہ ہی پارٹی بنے گا۔ یہ ایک خالصتاً جو ہے وہ سوشل آرگنائزیشن ہے جس کا صفدر باچا خان عہدیدار ہے، لیکن اس کے آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے پٹھانوں کا، پشتونوں کا جو مقاصد ہیں ان کو پس پشت ڈال کے اس شخص نے عمران خان کے خلاف تقاریر کی۔ کس کے کہنے پر کی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آڈیو اس کے بیٹے کی موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ پاکستان کے ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن کے اعلیٰ افسران کے پاس بھی موجود ہے، لیکن چونکہ پاکستان ہائی کمیشن کے اعلیٰ افسران یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص پاکستان کے پاسپورٹ اور ویزے کی رقمیں پکڑتا ہے، اس کا بیٹا ساؤتھ ہال کے علاقے میں بیٹھ کر ایک ٹریول ایجنسی کی آڑ میں ایجنٹی کرتا ہے، پھر بھی اس کو کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ یہ اب آپ اس کی تقاریر سے، اس کی اس کانفرنس سے، اس کی اس ریلی سے، یہ جو دعوتیں کرتا پھر رہا ہے، بے روزگار ان پڑھ آدمی ہے، ایک لفظ نہیں لکھ سکتا، لیکن بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوتیں کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، تکلف کھانے کھلاتا ہے، کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے؟ پھر کہتے ہیں پاکستان یہ وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک پشتون کا جو لیڈر ہے وہ محسن داور اور علی وزیر ان کو غدار پاکستان کہتے تھے۔ کس کے کہنے پہ کہتے تھے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، آپ بھی ان کے چہروں سے واقف ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ اور اب جب وہی لوگ جن کے خلاف یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اب جب ان کے آقاؤں نے ان کے جو پیچھے جو ان کو پتلیوں کی طرح چلاتے ہیں، انہوں نے جب ان کی ڈور چلائی دوسری طرف، تو اب یہ دوسری طرف ہوں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان کا بچہ اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چیف نیوٹرل کے حق میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ کیموفلاج کیا اور یہ فلم جو ہے یہ دوسرے طریقے سے چلانے کی کوشش کی جو ان کے گلے پڑ گئی، اور ان کو اسی ریلی سے جو انہوں نے آرگنائز کی تھی، کس کے کہنے پہ کی تھی، یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، کس نے پیسے دیے تھے، کتنے پیسے دیے تھے، بریانی کہاں سے آئی تھی، یہ ساری باتیں یہ خود ہی بتا سکتے ہیں، شربت روح افزا کہاں سے آیا تھا، یہ ساری باتیں یہ خود بتا سکتے ہیں، اور ان کو اسی ریلی سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ نعیم عباسی عرف نعیم نقش بندی عرف پیر جی، تو یہ جو ہر جو ہے وہ یہ عام طور پہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ میرا پاکستان کی فوج کے اعلیٰ افسران سے تعلق ہے، کوئی اسی کو اپنا بھائی بتاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لوگوں کو میرے PIA کے پائلٹ جو ہے وہ میرے مہمان ٹھہرتے ہیں، کبھی کچھ، اور اس کے بعد پھر اپنے مخصوص مقاصد، اور پھر پاکستان ایمبیسی میں پاسپورٹ بنوانا، ویزا لگوانا کوئی مشکل ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اس مشکل کا کیا معاوضہ ہوگا یہ خود ہی آپ کو بتائیں گے، کبھی آپ ان سے در پردہ رابطہ کریں تو اپنی قیمت بھی یہ آپ کو بتا ہی دیں گے۔ ہم نہیں بتاتے، ہمیں پتہ ہے لیکن بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہم کسی پر اس طرح کی بات کرتے نہیں ہیں، لوگ خود ہی ان کو پہچان جاتے ہیں۔ اچھا، تیسرا ایک بڑا اہم کردار ہے، اس کا نام ہے محمد ریاض محمد، یہ کہ محمد ایجنسی ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں کا رہنے والا ہے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوتھ ونگ کا عہدیدار ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اور ایک سکرین شاٹ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ ابھی آپ کو دکھائیں، جس سکرین شاٹ میں اس نے اپنی فیس بک پر اپنی پروفائل میں سولیسیٹر لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم نے جب جو ہے وہ ریگولیٹنگ اتھارٹی جو ہے، جو UK لا سوسائٹی جیسے پاکستان میں بار کونسلز ہوتی ہیں، ان کی ویب سائٹ پر چیک کیا تو اس شخص کا کوئی بھی نام یا اس نام کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ لا سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ بطور وکیل رجسٹرڈ نہیں ہے، اور یہ بذات خود ایک قانوناً جرم ہے، جیسا کہ صفدر باچا خان چیریٹی کمیشن کا عہدیدار ہونے کے باوجود ایک قانونی جرم کر رہا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہا ہے یا کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی طرح محمد ریاض محمد جو بھی آپ اس کو پروننس کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا ایک جرم کر رہا ہے، جس کی میں نے خود ای میل جو ہے وہ لکھ دی ہے جو لا سوسائٹی کو، کہ اس شخص کے بارے میں پتہ چلایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا یہ شخص واقعی وکیل ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان سے جو طالب علم آتے ہیں نوٹنگم میں، لوٹن میں، ان سے رابطہ کرتا اور ان کو
यहाँ पर सियासी पनाह के लिए उकसाता है, यहाँ वीज़ा ख़त्म होने पर मुस्तकिल रहने के तरीके बताता है। ये हमारी मुसद्दका इतलात है। और ये शख्स नवाब रेस्टोरेंट लंदन में कई साल तक वेटर का भी जो है ना फरीज़ा सर अंजाम देखा। वहीं से इसने ये लाइन बनाई, वहीं से इसने ये उन लोगों से राब्ते बनाए कि जो इस किस्म की रैलियाँ कराते हैं या फिर जो वीज़े वगैरह और पासपोर्ट का काम करते हैं, ये सारा इसने एक नेटवर्क बनाया। क्रॉयडन के इलाके में रहता है। और ये 3 लोग यानी सफदर बादशाह खान, चैरिटी कमीशन के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला और यूके इस्लामिक मिशन का ओहदेदार, और मोहम्मद रियाज मोहम्मद जो भी होता है। और ये जो तीसरा शख्स है ये मोहम्मद नईम अब्बासी, नक्शबंदी, तरीकी, फरीकी, पता नहीं क्या क्या। और ये जो है ये तीनों शख्स जो हैं ये इस रैली के ऑर्गेनाइजर थे। लेकिन वहाँ पर जो हुआ वो आपको हमने बता दिया। और इसके साथ साथ हम आपको मज़ीद भी बताते रहेंगे। ये भी हमने बताया था कि आज के ही यानी 3 जुलाई को ही एक रैली थी पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने इसी जगह पर, जिसको उस शख्स ने जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थी। बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन वाला और चीफ न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, वो उसने मंसूब की थी। किसके कहने पे की, कहाँ से माल मिला, क्या हुआ, वो सारी स्टोरी मौजूद है। लेकिन हमें बंदों के नाम भी पता है जिन्होंने उसको मना किया और जिन्होंने उसमें किरदार अदा किया दरमियान में, सब हमें पता है। तो इसी तरह की ये एक रैली और मुनक्कद की गई। और इसके साथ साथ हमने आज पाकिस्तान से आई हुई खबर पर भी बात करनी है। अताउल्लाह तारड़ ये मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और बज़ाहिर ये लगते हैं कि ये इनके हवास जो हैं वो टकाने नहीं हैं। और ये ऐसी मतलब इनकी हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। पेंटिंग्स मांगो, घड़ियां बेच दो। वजीर आजम की दस्तरस में ना डायरेक्ट जिस पे वो हाथ डाल सकता है वो सिर्फ तोशा खाना होता है। बाकी जो सरकार का खजाना ना वो ऐसे नहीं होता कि खजाना है और उसमें से आप वॉल्ट में से पैसे निकाल लें, दतियां पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। वो अकाउंटों में होता है पैसा, सरकार के अकाउंट होते हैं, स्टेट बैंक उनको मेंटेन करता है। वाहिद चीज जिसको वजीर आजम खुद हाथ डाल सकता है फिजिकली तौर पे वो तोशा खाना है। चोर आप कहते हैं लेके आए, किस पे इल्जाम लगाते हैं? आपको बाजवा साहब ने कहा था करप्शन करें। आपकी जब करप्शन सामने आती है तो आप फौज पे हमले शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका कुछ स्कैंडल आता है आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है, बाजवा साहब बहुत बुरे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ बैठ जाएं, मुनाजरा कर लें। मैं 2 लोगों को चैलेंज करता हूं, एक शरीफ साहब को और एक रियाज खान साहब को, कि आए ना बैठे, ये 60 करोड़ के प्लॉट वाली कहानी जस्टिफाई करके दिखा दें। मैं सियासत छोड़ दूंगा, आप सिर्फ ये 60 करोड़ के प्लॉट वाला घपला आप जस्टिफाई कर दें। आप लोग हिस्सेदार हैं इदारों पे जो हमले होते हैं, अरशद शरीफ साहब और इमरान रियाज खान साहब। किस फौज को गालियां देते हैं जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है? और क्यों गालियां देती है? क्योंकि बुशरा बीबी ने, फराह गोगी ने और एहसन जमील गुज्जर ने इमरान खान की ईमा पे करप्शन की है। ये गालियां इसलिए। और सर्टिफाइड चोर कौन है? जिसने डायमंड बेचे, जिसने घड़ियां बेची, जिसने अफसरान लगाए तो रिश्वत लेके लगाए। इमरान खान साहब बेनामीदार हैं। फराह गोगी के पास कोई इख्तियार नहीं था। ये बुशरा साहिबा और फराह गोगी और एहसन जमील का जो ट्रायका था, इसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। ये पैसा उन तक जाता रहा है। वो जो कहते थे कि कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए फटे हुए कपड़े देख के, मेरे खावंद के कोट में पैबंद लगे होते हैं, फटा होता है, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये जो कह रही है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटो, ये बुशरा बीबी मास्टरमाइंड है। जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इनकी जो बोलने का अंदाज है, जो इनका जोश खिताबत है, वो इनकी ज़हनी हालत की अक्कासी कर रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को आम तौर पर क्या कहा जाता है। हमारे महल्ले में तो खैर मेंटल कहा जाता था, पता नहीं आजकल क्या कहा जाता है, ये आप ही बेहतर जानते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इमरान खान कुरान पर हलफ उठाकर कहें कि उनका फराह गोगी की करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। भाई आप मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, मौलवी जली मौलवी अताउल्लाह तारड़ साहब, तो आपको ये नहीं पता कि मियाँ बीमार शरीफ तो मफरूर है। आपने कभी उनको कहा क्या वो कुरान को हलफ उठाकर आपको कहें कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं की और वो पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर क्यों डिक्लेयर हुए? आप वकील भी हैं और आप उनसे कभी आपने पूछा कि आप कुरान पर हलफ उठाएं? $60 जो मफरूर हैं, अली इमरान शहबाज शरीफ का दामाद
آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ یہ جو کرپشن کر کے گئے ہیں، یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک گئے ہیں، یہ بھی قرآن اٹھا کر کہیں آپ کو، کیا ان کو قرآن جو ہے اٹھانا جو منع ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ہمیں بھی بتا دیں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو ہم کسی اور کتاب کو اٹھانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو کہ ان کے مسلمان ہونے کے برعکس جو ہے وہ ان کو اٹھانی چاہیے۔ تو آپ جب عمران خان سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کی پہلے تو حیثیت کیا ہے؟ آپ کے جو بزرگ تھے ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ پیسے لے کر قانون بیچا کرتے تھے، انہوں نے پیسے لے کر میاں نواز شریف کے ہاتھ قانون کو بیچا، اور وہی وہ جو میں کہا کرتا ہوں کالے کوٹ کو کندھے پہ ڈال کر دلالی کرنے والے، اور وہ بھی ایک داڑھی رکھ کے، اور وہ جو ہے سنت رسول کے در پردہ جو ہے انہوں نے کرپشن کی، تو ثابت ہو چکی ہر جگہ پہ، بچے بچے کی زبان پہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ عہدہ ملا۔ عمران خان کی حیثیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرح گوگی کو واپس لایا جائے، اور فرح گوگی انٹرپول کے ذریعے لائیں گے۔ وہ اپنے یہ جو آپ کا پپھڑ یہاں بیٹھا ہوا ہے بیمار شریف، اس کو تو ایک دفعہ واپس لے جائیں انٹرپول کے ذریعے۔ وہ پرویز مشرف کو آپ نے بھگا دیا، آپ نے اسحاق ڈالر کو بھگا دیا، یہ عدالتوں کو دھوکہ دے کر جیلی بیمار بن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو تو نہیں کہا کہ قرآن پر علم اٹھا اور انٹرپول کے ذریعے واپس۔ یہ فرح گوگی کون ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ملتا تو آپ فرح گوگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے آپ عمران خان کی کرپشن کی کوئی بات کریں تو ہم آپ کو مانیں گے، وہ کچھ آپ کے پاس ہے نہیں۔ اب وہ چاچی مامی تائی محلے دار ادھر ادھر سب کا نام لے رہے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی آپ نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تو کتنے پاگل آدمی ہیں یار آپ، ہنسے نہیں تو اس میں کتنے آپ فارغ ہیں کہ آپ نے مقدمہ درج نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم انٹرپول کے ذریعے لائیں گے، اور اپنے جو آپ کے قائد ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ تو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لو جی انٹرپول ہے، دسو اے تاولہ تارن، اوے تاولہ تارن کیڑا انٹرپول ہوئے، میں تو آیا نہیں انٹرپول کے ذریعے۔ کیا باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ اور مریم سمتروا کہتی فوج کے خلاف نہ بولے، او پیو تیرا فوج کے خلاف کتنا بولیا، آپ کتنا بولی فوج کے خلاف۔ ویڈیو موجود ہے یار، میں روز کتنی کی ویڈیو آپ کی دکھاؤں، آپ کے اندر تو شرم حیا ختم ہو چکی ہے۔ خواجہ ڈڈو کے اندر بھی، سیالکوٹی کے اندر بھی شرم حیا ختم ہو چکی ہے، آپ کے اندر بھی ختم ہو چکی ہے۔ کیا آپ کو بار بار آپ کی ویڈیوز دکھائیں جس میں آپ نے فوج کو گالیاں دی، اسی ادارے کو گالیاں دی جس کی تحفظ کی آج آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فوج کے ادارے کو برا بنانا، آپ کے قائد نے لندن میں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی گالیاں دی، اور پرائیویٹ محفلوں میں جو گالیاں دی وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی ٹی وی چینل نے آپ کو بتائی۔ اور ہاں، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کل ایک جو ہے علیم خان، اس کا بھی ایک ٹی وی چینل ہے، اس کا ایک نمائندہ جو پہلے تو شہباز شریف کے پیچھے بھاگا کرتا تھا اور پاکستان کی باتیں کرتا تھا، عمران خان کا ڈائی ہارٹڈ اپنے آپ کو جعلی طور پر ثابت کرتا تھا، آج کل وہ ان نام نہاد ریڈیو کی کوریج کرتا ہے اور ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور علیم خان کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور یہ اب جو قلم فروش لوگ ہیں، جو لفافے ہیں، جو ٹوکریاں ہیں، ان کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں، زبان لہجہ آپ کا ہے نہیں، بات کرنے کی آپ کو تمیز نہیں ہے۔ اور آج کل آپ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اور پھر ریلیاں کور کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں، 70 افراد کو آپ نے سینکڑوں افراد کہہ دیا۔ یہ علیم خان کے ٹی وی کے نمائندے کی، بیورو چیف کی، جو اپنے آپ کو بیورو چیف کہتا ہے اور اس کو شاید بیورو چیف لکھنا بھی نہ آتا ہو، اس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں افراد تھے، 70 افراد ہم نے گنے۔ جو وہ ویڈیو کلپ دکھا رہا ہے، اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں، آپ خود گن لیجئے، وہاں 70 سے زیادہ 71واں بندہ ہوگا، تو آپ مجھے پکڑیے آ کر۔ اور وہ کہتا ہے سینکڑوں افراد تھے، سب بکے ہوئے، سب لوٹے ہو چکے ہیں۔ یہ جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ لوٹے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، حق سچ کی آواز بن کر، عمران خان کی، پاکستان کی آواز، پاکستان کی فوج کی آواز۔ ہم پاکستان کی فوج کی، یہ وہ آواز ہے جو پاکستان کی فوج کے اندر ہے، جو چیف منسٹر کے خلاف اٹھنے والی ہے، اور ان کو بھاگنے کو ابھی جگہ نہیں ملے گی۔ آنے والے پروگرام میں میں آپ کو اس بیلجیم والے فارم کے پیپرز اور کن اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوئے اور وہ کون سے ملک سے پیسے ٹرانسفر ہوئے، کس کے نام پر ہوئے، کس کے نام پر خریدے گئے، یہ ساری تفصیلات بتانے والا ہوں۔ میرے تک اتنی ڈاکومنٹس پہنچ چکی ہیں کہ جو چیف نیوٹرل اور ان کے فرنٹ مینس کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے بیرون ملک پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے انکشافات کروں گا،
ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, दोस्तों तक शेयर करें, तो आपको ऐसी ऐसी खबरें दूंगा कि कोई टीवी चैनल, कोई लफाफी सहाफ़ी, कोई लंदन का प्रॉपर्टी सहाफ़ी जो आजकल प्रॉपर्टियां भी साथ बेच रहा है, वो आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि मेरे दिल से ये आवाज़ निकलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।